کا جو انیشیٹو چائنا نے لیا ہے اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سواحت کا بڑا شکر گزار ہوں, ڈی جی پی CSIR کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیولپ کی ہے. ہمارے ہاں ابھی تک جو ہمارے الیکٹریکل انجینئرز ہیں, ہمارے جو کمپیوٹر انجینئرز ہیں, ہمارے پاس تو نوکریاں نہیں. ایک طرف تو ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں, دوسری طرف ہمارے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نوکریاں دے سکیں. یعنی ایک ہیومن ریسورس کا کرائسس ہے, دوسری طرف اپرچونٹیز کا کرائسس ہے. یہ لوگ جو ہیں یہاں پر یہ کریں گے کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کو ایک سیمی کنڈکٹر کی بنیادی ٹریننگ بھی دیں گے اور پھر ہم یہاں پہ ڈیزائن سینٹر بنا کے اس کو کمرشلائز بھی کرنے کی طرف بڑھیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے اس کے بعد جو دنیا کی بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے جس کا میں نے کچھ نام لیا, انٹیل ہے, آرمز ہیں, یا بڑی چائنیز کمپنی جنہوں نے ابھی اس کے اوپر کام شروع کیا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں گی اور ہم اس کو CPEC کے بینر کے نیچے بھی آگے لے کے بڑھیں گے چائنا کے لیے. اور دوسری طرف ہم جو فرسٹ ورلڈ ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہاتھ ملا کے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. I would say کہ it's a big day for Pakistan ٹیکنالوجی انڈسٹری, جہاں پہ پہلے ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہاتھ ڈالا. الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ایک پورا ہیلتھ سیکٹر انڈسٹری ہم نے کھڑی کی ہے. اس کے بعد ہم نے الیکٹرک وہیکل میں ہاتھ ڈالا. آج الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ پاکستان کے اندر بس آنے کو ہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سالوں میں پاکستان کا الیکٹرک وہیکل کا جو سین ہے وہ بالکل بدل کے رہ جائے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس طرح کی جو ماڈرن انڈسٹریز ہیں, جو فیوچر انڈسٹریز ہیں, ان کو ہم اپنا جو ہے وہ اس کو ہم لا سکیں, ان کے لیے ہم ایک کام کر سکیں. اور قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو مستقبل کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہیں, جن کو جو ہر وقت جو ہے وہ ماضی کے بکیڑوں میں ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل کے خواب بنتی ہیں. اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے, علم کے اوپر چلیں گے, منطق کے اوپر چلیں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہم اپنی بنیاد رکھیں گے, تو پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں. اب تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. جو ہمارا ایک اس وقت پولیٹیکل سین جو ہے وہ چل رہا ہے, سینٹ کے الیکشن کو یہ جب سے معاملہ شروع ہوا, دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے پہلے اپوزیشن کو کہا تھا اور سمجھایا تھا کہ آپ جو انسسٹ کر رہے ہیں جس قسم کی اسٹیٹس کو, اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا, آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر اپوزیشن اس وقت ان کی بات مان جاتی اور ہم ایک اصلاحات کی طرف بڑھتے, تو آج یہ جو سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے مذاق بنا ہے, یہ مذاق جو ہے وہ نہ بنتا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس وقت PDM کے اندر ایک دھنگا مشتی دیکھ رہے ہیں, جس میں کہ بلاول صاحب کا اور مریم نواز کا جو ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی, اور پھر PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا ایک جو آپس میں ایک چل رہا ہے, یہ نہ ہوتا اگر آپ ایک صرف چھوٹے مفاد میں بہہ جانے کے بجائے آپ پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے. اب اس وقت جو نون لیگ والوں کا منہ بنا ہوا ہے, تو جب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اور اصلاحات کی طرف چلتے ہیں اور اوپن الیکشن کراتے ہیں, اس وقت آپ اس طرف نہیں بڑھے, اور آپ نے کہا کہ چھوٹا سارا جو ہمارا مفاد ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں اور باقی سارے معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھول جائیں. اب تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ رابطہ کرے گی, کیونکہ PDM تو ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے. ظاہر ہے اب اس کے بعد ہم کیا ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں, لہذا تمام جماعتوں سے ہم علیحدہ علیحدہ رابطہ کریں گے. اب استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اصلاحات کی سیاست شروع ہوئی ہے. میری نظر میں ہم نے کافی دیر 2-2.5 سال استعفیٰ کھیل لیا ہے. اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت ہم دوبارہ یہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ دیکھیے جی باقی لوگ تو بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم بات نہیں کر رہے. وزیر اعظم نے آپ کو خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو, اور اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر اصلاحات کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے. میں PMLN کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی بچگانہ سیاست کہیں پہ نہیں لے کے جائے گی آپ کو. مریم نواز کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سارے معاملے سے, انٹرسٹ سے. ان کا تو دیکھیں ان کی تو موج لگی ہوئی ہے, والد صاحب سارے پیسے باہر لے گئے ہیں, بھائی جو ہیں وہ وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں,
اور وہاں پہ نواز شریف صاحب روزانہ لندن کے نئے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، بلکہ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آج کل آپ فارغ ہیں، لندن کے ریسٹورنٹس پہ ایک ریویو ہی لکھ دیں، تاکہ ایک ہو جائے کہ فارمر پرائم منسٹر کا ریویو آ گیا ہے جناب اپنا لندن کے ریسٹورنٹ، اور تو کسی کتاب کی ان سے امید نہیں ہے، یہی امید ہے کہ لندن کے ریسٹورنٹس کے اوپر ہی کوئی اپنا جو ہے وہ ریویو کرے۔ یہ جو مریم نواز کی خواہشیں ہیں اس کے اوپر پاکستان نے نہیں چلنا، اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پوٹینشیل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کا پاکستان کے اندر ایک رول رہا ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا رول پاکستان کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ جماعتیں ہیں، یہ ایک نیشنل پارٹیز ہیں، ان کا ختم ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی سیاست کو بچوں کے حوالے کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بچے جو کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں ان کی خواہشوں کے اوپر آپ پورے ملک کی سیاست تلپٹ کر دیں گے، آپ فوج کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیں گے، اور آپ پاکستان کے اداروں کے جو ہے وہ نشانہ بنا دیں گے، اور کچھ بیوقوف لوگ آپ کے جو ہیں وہ خود پاکستان نہ کھپے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی اپنی سیاست تباہ ہوئی ہے، آپ کی مزید سیاست خراب ہوگی۔ نون لیگ جو اس وقت بھی آپ دیکھیں پنجاب، سینٹرل پنجاب کے باہر آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں رہا، آپ کا انفلوئنس ختم ہو گیا، پیپلز پارٹی کا انفلوئنس اندرون سندھ تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہر وقت عمران خان فوبیا سے باہر نکل کر اپنی سیاست کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے، کہیں خامیاں غلطیاں ہم ان سے کہاں ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کردار ادا کرتی ہے کہ الیکٹیبلز کو ہم سے ہٹا دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے، پھر تو الیکٹیبلز کی وقت ہے۔ تو آپ اپنی سیاست کو اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سیاست کو بہتر کریں، اور ایک فیڈرل پارٹیز کے طور کے اوپر ایکٹ کریں۔ جو اس وقت زیادہ تر آپ ایکٹ کر رہے ہیں وہ دو خاندانوں کے ذاتی مقدمات کو کے وکیل بن کر آپ ایکٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کو فائدہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے، بیکاز پالیٹکس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن بریٹس، کہ آپ ان طرح کے بچوں کو آپ کہیں گے کہ وہ سیاست سنبھال لیں اور باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ رہے ہیں، اس وقت وہ ٹرکی میں ہیں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں، سوموار سے ہم دوبارہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے، اور پی ایم ایل این سے علیحدہ رابطہ کریں گے، پیپلز پارٹی سے علیحدہ رابطہ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ایکٹ ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے، دیکھیں ہم نے اپنی اصلاحات پارلیمان کے اندر رکھ دی ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ دی ہے، اگر اپوزیشن نے اس میں ترامیم چاہتی ہے، اپوزیشن اس کو بدلنا چاہتی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور اپنی تجاویز دے، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ الیکشن ریفارم سے شروع کرتے ہیں، ہر دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، تو پھر آخر ہم بیٹھیں گے تو چلیں گے نا آگے، اس کے بعد باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ جب تک دیکھیے پہلے بھی آپ نے عمران خان کو کمزور سمجھا، جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ حکومت کو کمزور سمجھ رہے ہیں، آپ نے منہ کی کھائی، آپ تمام جو حکمت عملی تھی آپ کی وہ آپ کے اپنے اوپر ہی بم بن کے گری ہے۔ سو پہلی بات، عمران خان کو ملک کا لیجٹیمیٹ پرائم منسٹر تسلیم کر کے، پارلیمنٹ کو تسلیم کر کے، کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کر کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی اسپیکر صاحب بنا رہے ہیں، ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو کہا ہے آئیے انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں بشمول جو نیب کا یا باقی چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی آ جائیں گے، جہاں سے بات شروع کرنی ہے وہاں سے شروع کریں۔ لیکن اگر آپ اس سنجیدہ ایفرٹ کو، اس سنجیدہ جو ایک اس وقت حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہے یا سنجیدہ قدم ہے، اگر آپ اس کو بھی آگے نہیں لے کے جائیں گے، آپ کی اپنی پارٹیز کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دے رہا ہوں آپ کا اپنا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، باقی سب کا اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ابھی سینٹ کا الیکشن آیا ہے اس نے پھر یہ بات ثابت کی ہے، لہذا میری نظر میں اپوزیشن کو اپنی سیاست کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ الیکشن جو ہے
اور وہ اب ہم تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے جا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اب الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن تو سپریم کورٹ نے پرانے بحال کر دیے پنجاب کے اندر کم از کم، لیکن بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم نے ایک قدم پیچھے لیا ہے. ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک قدم پیچھے لیں. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ جائیں گے، ٹیوزڈے کو یا وینسڈے کو ہمارے ساتھ بیٹھیں، کمیٹی تشکیل دیں اور آئیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اپنی تجاویز دیجیے، ہماری تجاویز کا جائزہ لیجیے. شکریہ. دیکھیں، یہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے طے کرنا، یہ ہم طے نہیں کر سکتے. نون لیگ کا ایک اپنا اندرونی میکنزم ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ لیڈر بنانا ہے. اس وقت جو نون لیگ کے پارلیمنٹ میں لیڈر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو بھی اور پارلیمانی لیڈر ظاہر خواجہ آصف ہیں. سو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے جن کو پارلیمنٹ میں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. میں ایکچولی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے، نیب کا جو ادارہ ہے، ایک تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب کی جو آنے کے بعد پہلی بار یہ ادارہ فعال ہوا ہے. اس سے پہلے جو قمر زمان صاحب تھے یا باقی لوگ تھے، ان کے دور میں تو نیب بالکل ختم ہو گیا تھا. سو ڈیولی ایکنالوجنگ جاوید اقبال صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، اور جو اس وقت نیب کے ادارے کے افسران کی جو ایفرٹس ہیں، ڈیولی ایکنالوجنگ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقدمے آپ نے شروع کیے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اگر ہر مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے تو اس سے لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. اور جو مریم نواز صاحبہ کو اگر آپ نے نوٹس دیا ہے تو آپ ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ باقی ملزمان کو کرتے ہیں. جب ایک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ خاص ہیں اور کچھ لوگ زیادہ خاص ہیں، تو وہاں سے پھر لوگوں کا جو ایک اعتبار ہے اداروں کے اوپر وہ ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے متفق ہوں، بلایا تھا، تفتیش کرنی چاہیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کو وقت دیتے ہیں تو وہ مہنگائی ہی کے معاملے کو دیتے ہیں. لیکن مہنگائی کیوں ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ہماری ضرورت تھی 10,000 میگا واٹ، ہم نے پچھلی حکومت میں پلانٹ لگا دیے 20,000 میگا واٹ کے. سو جو 6 روپے بجلی ہماری تو صرف اس واسطے بڑھ گئی کہ ہم نے وہ 20,000 میگا واٹ کا معاہدہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بجلی، ہمیں ضرورت ہو نہ ہو، ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں. تو آپ نے ان کو جو ہے وہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے جو 42% جو آپ کے اس وقت بجلی کے پلانٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں فاسل فیولز کے اوپر، یعنی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. باہر تیل مہنگا ہوتا ہے، آپ کا ڈالر گرتا ہے، ساتھ ہی آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، شہباز شریف اور نواز شریف گئے ہیں، بھگتانا عمران خان کو پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو باقی مہنگائی کا جو معاملہ ہے، یہ آپ کے سامنے جو آٹے کا یا آپ کے سامنے جو چینی کا جو معاملہ ہے، یہ پہلی بار چینی کی قیمت میں تو اضافے کی ہم بات کرتے ہیں روز. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ 235 روپے اس وقت کسان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گنے کی قیمت لی ہے. جتنا اس وقت کسان کو گنے کی قیمت، اور پہلی بار پوری قیمت ملی بھی ہے. آپ جائیں وہاں پہ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو اس دفعہ گنے کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، تو کسان آپ کو بتائے گا کہ گنے کی اس وقت ریٹ کیا ہے. سو ایشو یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. سو ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اس کا دوسری بھی ایک کہانی ہے، اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا.
دیکھیں بہت ہی آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے, ہماری عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا. اس وقت دیکھیں نظام کیا ہے. 2018 سے پہلے نظام یہ تھا کہ انتظامیہ جج اپوائنٹ کرتی تھی. 19ویں ترمیم کے بعد یہ اپوائنٹ ہو گیا کہ پہلے 18ویں ترمیم آئی تو کہا گیا کہ عدلیہ اور انتظامیہ مل کے جج اپوائنٹ کرے گی. افتخار چودھری صاحب نے 19ویں ترمیم پہ بلیک میل کیا باقاعدہ اس وقت پیپلز پارٹی کو, یسر رضا گیلانی صاحب کو, اور اب آ گیا ہے کہ لٹرلی ججز ہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اب ججز ہی ججز کو نکال بھی سکتے ہیں اور جج صاحبان ہی ججز کو اپوائنٹ بھی کرتے ہیں. یہ دنیا میں اس طرح کہیں نہیں ہے. میں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو اور ججز کے نکالنے کے طریقے کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے. اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے, دیکھیے جو ہماری ایون ٹیکنالوجی بزنسز میں بھی, جو میں نے پہلے بھی کرٹیسائز بھی کیا, ہمارے ہاں جوڈیشری میں زیادہ تر جج صاحبان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے, لیکن وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں. پہلے یوٹیوب کے اوپر پابندی لگا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2014-15 میں. سارا یوٹیوب فیس بک اٹھ کے انڈیا چلا گیا. اب آ کر کے آپ نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی. جب چائنیز کمپنیز نے آ کے یہاں پہ بزنس کرنا تھا, ہم نے ان کی کمپنی بند کر دی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے انٹرنیٹ. بہت سارے لوگ جن کو بلاسمی کا یا یہ کیا کہتے ہیں نیوڈیٹی کا وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا ہے, تو سمپل بات ہے, اگر آپ ہر وقت بلاسمی یا پون آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کریں گے, آپ کے کمپیوٹرز میں وہی آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ الگوریدمز ہیں. جو لوگ نہیں سرچ کرتے ان کو نہیں ملتا, جو ہر وقت سرچ یہ کرتے رہیں گے ان کو ہر وقت پھر یہی ملے گا. سو سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ججز کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انٹرنیٹ کی جو یا گوگل ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں, اس کے الگوریدمز کیا ہوتے ہیں, ان کے سرچ پروسیسز کیا ہیں. سو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں پھر بھی سیاسی جماعتوں سے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے الیکٹورل ریفارمز کی, جوڈیشل ریفارمز کی, اکنامک ریفارمز کی, اور اس کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے. کووڈ مٹیریل کے حوالے سے ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ